ذہن کے دریچے وہاں ہوتے ہیں، ذہنی وسعت ملتی ہے، وہ گلوبل سٹیزن کی طرف، عالمی شہری بننے کی طرف راغب ہوتے ہیں، مختلف ثقافت کے لوگوں کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی اور بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور عالمی سطح پر مسائل کا حل تلاش کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں اور پسماندہ ثقافتوں کو بین الثقافتی مطالعے کے ذریعے تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ بین الثقافتی مطالعہ عالمی معاشرے میں پل کا کردار ادا کرتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور یہ تعلیمی ترقی، معیشت، سماجی ہم آہنگی اور ذاتی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، تہذیب اور ثقافت ہماری اپنی پہچان ہے، ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں۔ ماحصل کے طور پر، نتیجے کے طور پر بس اتنا ہی کہوں گی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں، گلوبلائزیشن کے دور میں مختلف ثقافتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ علمی، ادبی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی سرگرمیوں سے واقفیت حاصل ہو سکے، عالمی امن و امان اور ہم آہنگی کو فروغ ملے اور ذاتی، سماجی و عالمی پیمانے پر ارتقاء کی منزلوں کو طے کیا جا سکے۔ آپ سبھی کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ جے ہند، جے بھارت۔ بہت رانا انصاری صاحبہ، آپ نے گلوبلائزیشن کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ کلچرل اسٹڈی آج کے کنٹیکسٹ میں کتنی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب کئی کنٹریز آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں، کئی نیشنز آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز بن رہی ہیں، ملٹی نیشنل بزنسز بن رہے ہیں۔ یہ کار ہائے نمایاں ہندوستان نے اس زمانے میں انجام دیا جب ویسٹ پورا کا پورا ڈارکنیس میں ڈوبا ہوا تھا۔ تہذیب کی بات آتی ہے تو آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ کلچر کی جہاں بات آتی ہے، ہمارے برہانپور کے ایک بہت بڑے صوفی سینٹ ہیں دیپک سر، جن کا نام ہے شاہ بہاؤالدین باجن۔ شاہ بہاؤالدین باجن، یہ آئیے گا تو وہاں پر آپ کو چوڑی بازار میں ان کا مقبرہ ملے گا۔ شاگردوں میں سے ہیں شیخ علی متقی، شیخ علی مکی بھی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے شاگرد تھے۔ Bahauddin Bajan was a Sufi saint and he was a religious scholar and he was a jurisprudent also. اور jurisprudence پہ انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ وہ شاعر تھے اور گجری زبان کے شاعر تھے۔ 1332 میں آپ کا سن وقوع ہے، 1332 میں برہانپور میں آپ آئے اور یہاں پر اپنی خانقاہ آپ نے سٹارٹ کی اور گجری زبان میں آپ نے شاعری کی۔ اب آپ ایک سٹرینج پیراڈاکس بھی محسوس کریں گے یہاں پہ کہ اسکالر ہے عربک کا، اسکالر ہے پرشین کا، لکھ رہا ہے کتاب جوریسپروڈنس پر اور شاعری کر رہا ہے بالکل الگ زبان میں جس کو کہتے ہیں گجری۔ گجری جو ہے تو یہ پہلا فارم ہے اردو کا، اور یہ اس وقت کا اردو کا فارم ہے جب حضرت امیر خسرو کا بھی اتنا کام دنیا نے نہیں دیکھا تھا، ایک کنسیپٹ آیا بھی نہیں تھا دنیا میں کہ گنگا جمنی تہذیب جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ اس زمانے میں برہانپور میں رہ کے گجری زبان میں سر شاعری کر رہے تھے، اور ان کے جو شاگرد تھے شیخ علی متقی، جو کہ آج بھی مصر میں پڑھائے جاتے ہیں۔ میرے کچھ دوست ہیں جو الیگزینڈریا میں پڑھ رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم کو وہ جو کتابیں ہیں ہماری نصاب تعلیم میں شیخ علی متقی کو ہم کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ خواہ کسی زبان کے ٹیچر ہوں، خواہ کسی زبان کے آپ کی مادری زبان ہو، لیکن جیسے گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ٹو بی اے کوالیفائڈ ریڈر، ناٹ ٹو بی اے رائٹر، یا آپ کو شاعر بننا ہے، ناولسٹ بننا ہے، وہ تو بات آپ بہت آگے کی کرتے ہیں۔ جسٹ ٹو بی اے کوالیفائڈ ریڈر یو شوڈ ایٹ لیسٹ نو 3 languages and able to write 3 languages or able to understand at least 5 languages, foreign languages، جو آپ کی کلچر میں نہیں آتی، جو آپ کے یہاں بولی نہیں جاتی۔